اسلامی تعلیمات میں جنسی تعلقات کے حوالے سے بہت واضح ہدایات موجود ہیں۔ یہ ہدایات نہ صرف انسان کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے بہترین ہیں، بلکہ یہ معاشرے کے اخلاقی اور سماجی توازن کو بھی برقرار رکھتی ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جنسی تعلقات ایک فطری اور جائز عمل ہے، لیکن اسلام نے اس کے لیے کچھ حدود و قیود مقرر کی ہیں تاکہ یہ تعلقات صرف ایک پاکیزہ اور حلال طریقے سے ہوں۔ ان حدود میں سے ایک اہم حد یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہمبستری صرف عورت کی اگلی شرمگاہ میں ہی جائز ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں ہمبستری کرنا اسلام میں حرام اور گناہ کبیرہ ہے، چاہے بیوی اس کے لیے راضی ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جنسی تعلقات کے حوالے سے واضح ہدایات دی ہیں۔ سورہ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، اس آیت میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ عورت کے حیض ماہواری کے دوران اس سے جنسی تعلقات سے پرہیز کیا جائے، اور جب وہ پاک ہو جائے تو اس کے ساتھ ہمبستری کی جائے، لیکن صرف اس جگہ سے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس آیت میں سے مراد عورت کی اگلی شرمگاہ ہے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پچھلی شرمگاہ میں ہمبستری کرنا جائز نہیں ہے۔ احادیث میں بھی اس معاملے پر واضح رہنمائی موجود ہے۔ رسول اللہ نے پچھلی شرمگاہ میں ہمبستری کرنے سے منع فرمایا ہے اور اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، وہ شخص لعنت کا مستحق ہے جو اپنی بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جماع کرے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ پچھلی شرمگاہ میں ہمبستری کرنا نہ صرف حرام ہے، بلکہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس عمل سے بچے اور صرف وہی طریقہ اختیار کرے جو شریعت میں جائز ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر بیوی اس عمل کے لیے راضی ہو تو کیا پچھلی شرمگاہ میں ہمبستری جائز ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی کی رضامندی سے بھی یہ عمل جائز نہیں ہوتا۔ اسلام میں حرام کام کو حلال کرنے کے لیے کسی کی رضامندی کافی نہیں ہے۔ حرام کام ہمیشہ حرام رہتا ہے، چاہے دونوں فریق اس کے لیے راضی ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کی ایک مثال سود کی ہے۔ اگر قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں سود پر راضی ہوں تب بھی سود حرام ہے۔ اسی طرح پچھلی شرمگاہ میں ہمبستری کرنا بھی حرام ہے، چاہے شوہر اور بیوی دونوں اس کے لیے راضی ہوں۔ پچھلی شرمگاہ میں ہمبستری کرنے کے نہ صرف شرعی نقصانات ہیں بلکہ اس کے طبی اور نفسیاتی نقصانات بھی ہیں۔ یہ عمل انسانی جسم کے لیے غیر فطری ہے اور اس سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ درد، زخم اور انفیکشن۔ اس کے علاوہ یہ عمل نفسیاتی طور پر بھی منفی اثرات مرتب کر سکتا ہے، جیسے کہ شرمندگی، احساس جرم اور تعلقات میں کشیدگی۔ اگر کوئی شخص اس عمل میں ملوث ہو چکا ہو تو اسے فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو، انہیں ترک کر دے اور مستقبل میں انہیں دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ترجمہ کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نامید نہ ہو۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس گناہ میں ملوث ہو چکا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے اور مستقبل میں ایسے کاموں سے بچنے کا عزم کرے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات میں توازن اور احترام بہت ضروری ہے۔ اسلام نے دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق دیے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنے کی تلقین کی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے جذبات کا خیال رکھے اور اسے کسی ایسے عمل پر مجبور نہ کرے جو شریعت میں حرام ہو۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور اسے گناہ کے کاموں میں ملوث ہونے سے روکے۔ اسلام میں جنسی تعلقات کے حوالے سے واضح ہدایات موجود ہیں۔ شوہر اور بیوی کے درمیان ہمبستری صرف عورت کی اگلی شرمگاہ میں ہی جائز ہے، جبکہ پچھلی شرمگاہ میں ہمبستری کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔
چاہے بیوی اس کے لیے راضی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عمل نہ صرف شرعی طور پر حرام ہے، بلکہ اس کے طبی اور نفسیاتی نقصانات بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس گناہ میں ملوث ہو چکا ہو تو اسے فوری طور پر توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شوہر اور بیوی کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں اور صرف وہی طریقے اختیار کریں جو شریعت میں جائز ہیں۔